بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوائے افروز علماء کرام اور معزز سامعین، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طریقے پر کچھ بات کہنے کی، اور اگر وہ کہی ہوئی بات دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے بالکل مختصر سے وقت میں چند باتیں ذکر کرنی ہے، کوئی تقریر اور خطاب کا ارادہ نہیں، لمبی گفتگو کا ارادہ نہیں۔ امید ہے کہ تمام حضرات توجہ سے سنیں گے، سمجھیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ہم سب یہاں جو جمع ہوئے تو قرآن کریم کی نسبت اور قرآن کریم کے تعلق سے ہم سب کی حاضری ہوئی ہے، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو حکم دیا، حکم فرمایا، وہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ علماء کرام بخوبی طور پر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات توجہ دیں، میں مختصر سے وقت میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا کہ رحمان نے قرآن کریم کی تعلیم دی، قرآن کریم سکھایا۔ خلق الانسان، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوگی، انسان کی پیدائش ہوگی، انسان موجود ہوگا، تبھی تو قرآن کریم کو سیکھے گا یا قرآن کریم کو سکھائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اہم ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ اس کی ضرورت بعد میں پڑے، لیکن اس چیز کو مقدم کر کے، پہلے کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ کسی انسان کا اگر انتقال ہو جائے اور اس نے جو مال چھوڑا ہے
اس کے پاس جو جائیداد ہے، مال و دولت ہے، تو سب سے پہلے اس میں سے اس کا کفن دفن ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے اگر قرض ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اس کی جو وصیت ہے اسے نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن کریم میں غور کیا جائے، وصیت جو تیسرے نمبر کی چیز تھی اسے قرآن کریم نے دین سے پہلے، قرض سے پہلے ذکر کیا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ اگر میت کے ذمے کسی کا قرض ہے تو اس کے ورثاء اس کی ادائیگی کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن وصیت کی ادائیگی کی، وصیت کے نفاذ کی فکر نہیں کرتے۔ تو وصیت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، وصیت کی اہمیت کو جتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دین سے پہلے وصیت کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اور قرآن کریم سے جڑنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تعلیم کا تذکرہ انسان کی پیدائش سے بھی پہلے کیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ جیسے کسی انسان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے لیے رہن سہن کی فکر کی جاتی ہے، اسے کس طرح رکھا جائے گا اس کا انتظام کیا جاتا ہے، گرمی اور سردی کے کپڑے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں اس کے لیے سوچی جاتی ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہم سب اس کی تعلیم کی فکر کریں اور اس کی تعلیم کا انتظام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس قرآن کریم کی تعلیم ہے، ان لوگوں کا مقابلہ، ان لوگوں کی برابری ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس قرآن کریم کی تعلیم نہیں، ان کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ جانتے ہیں، جن کے پاس قرآن کریم کا علم ہے، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم سے جڑیں، قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کو سکھانے کی تدبیر کریں، انتظام کریں۔ کیوں؟ ایک بات اور سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی تعلیم سے جڑنا، قرآن کریم کو سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے والد، سب سے پہلے انسان، اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے جو مقام تجویز کیا، جس جگہ میں انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، اس جگہ کو ہم جنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ لیکن پھر بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے اور ایک لغزش کی بنا پر، ظاہر میں جو لغزش ہوئی، ہم سب کے بڑے آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ بات توجہ سے سننے کی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلے جنت میں رکھا، تو اب اگر ہم اپنے اس اصلی ٹھکانے پر پہنچنا چاہتے ہیں، جنت اوپر ہے اور ہم سب زمین پر نیچے ہیں، تو ہمارے استاذ حضرت مولانا یامین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم جلال آباد، انہوں نے یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھائی تھی کہ اگر ایک شخص نیچے ہے، وہ چھت پر جانا چاہتا ہے، یا کنویں میں ہے، کنویں سے اوپر زمین پر آنا چاہتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی بھی شخص نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہے تو اسے کسی زینے کی، لفٹ کی یا رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہ کسی لفٹ کا، زینے کا یا رسی کا استعمال کرے گا تو نیچے سے اوپر جا سکتا ہے، اور اگر وہ رسی کو ہی نہ پکڑے، زینے کا استعمال نہ کرے، لفٹ کا استعمال نہ کرے، تو جہاں وہ نیچے پڑا ہوا ہے وہیں نیچے رہے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ تو انسان اگر اپنے اصلی مقام جہاں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، اگر ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو رسی زمین پر لٹکائی ہے، جس رسی کو زمین پر پہنچایا ہے، وہ رسی قرآن کریم ہے۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اس قرآن کریم پر میں جو احکام ہیں ان کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن کریم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں گے، اور جن چیزوں سے قرآن کریم نے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جب قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو پھر ہم سب کے لیے جنت میں، اور ہمارے بڑے حضرت آدم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا ٹھکانہ تھا، اس ٹھکانے میں پہنچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنائیں، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر ہماری عمر 40 سال ہے تب بھی قرآن کریم سے جڑیں، 50 ہے تب بھی جڑیں، یا اس سے زیادہ اور کم ہے تو پھر بھی قرآن کریم سے جڑیں۔ تو قرآن کریم سے جڑنا صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم کی نسبت پر جلسہ ہو، انجمن ہو، مسابقہ ہو، وہاں شرکت کی جائے، شرکت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں۔ جتنی باتیں میں نے اس وقت عرض کی، ان تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے قرآن کریم کی تعلیم کا انتظام کریں۔ ماشاءاللہ آپ سب حضرات کے لیے، ہمارے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ قاری عبد القادر صاحب نے ماشاءاللہ یہاں ایک مسجد سے مدرسے کا کام شروع کیا، اور میں ان سے معلوم کر رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 250 طلبہ یہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے مدرسے آپ کو ملیں گے کہ جہاں کافی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور اتنی تعداد میں طلبہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کہیں 100 طالب علم ہیں یا 100 سے بھی کم ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں ایک اچھا انتظام کیا ہے، اور آپ ان کے معین اور مددگار بنے جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا محلہ یہ تہیہ کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو قاری صاحب کی خدمت میں ضرور بھیجیں گے۔ گھر سے پوری
تندئی ہو، پورا خیال رہے ہمارا کوئی بچہ ایسا نہ رہے کہ وہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، اور روپیے سے، پیسے سے، رائے سے، مشورے سے، ہر طریقے سے ان کے ساتھ رہیں گے نا؟ رہے گی یہ بات؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا، بس دعا کر لیں۔ دعا کے لیے بھی ایک بات سمجھ لیں، ہم لوگ دنیا میں بہت سے ساتھیوں سے، دوستوں سے سوال کرتے ہیں، اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا، بالکل سیدھی سی بات ہے، دھیان سے سمجھیں، کہ کوئی کتنا بھی قریبی ہو، آپ اس سے سوال کریں کسی چیز کا، تو ایک دن سوال پورا کرے گا، 2 دن پورا کرے گا، نہیں تو منہ چڑھانے لگے گا اور پھر ملنا ہی بند کر دے گا، چاہے آپ کا کتنا ہی قریبی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت دیکھیے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں کیا ہے، ہمارے دوستوں کا، ہمارے بڑوں کا، یہاں تک کہ والدین کا بھی، کہ اگر ان سے مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، تو وہ مانگنے پہ ناراض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس پہ ناراض ہے؟ نہ مانگنے پر۔ اللہ تعالیٰ ناراض کس پہ؟ نہ مانگنے پر۔ تو صرف جلسے یا مسابقے کے موقع پر نہیں کہ اللہ سے مانگا جائے، کوئی بھی ضرورت ہو، ہر آن ہر گھڑی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا کر کے رکھیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ یاد رہے گی یہ بات بھی، اس لیے کہ اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو پورے خلوص اور پوری توجہ اور پوری امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم۔ اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسابقے کو قبول فرما۔ علماء کرام کی آمد کو قبول فرما۔ بستی والوں کے یہاں پر حاضر ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کی برکت سے، اس مجلس کی برکت سے اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ کر کے ہمیں یاد ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد ہم نے بھلا دیا ہے اے اللہ وہ سب تیرے علم میں ہیں،
پروردگار عالم ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، رات کی اندھیریوں میں، تنہائیوں میں جو گناہ ہم نے کیے ہیں اے اللہ ان کو بھی معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کیے پروردگار عالم ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، علماء کرام کی آمد کی برکات سے اے اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اس آمد کو اس بستی کے لیے اور پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جن لوگوں کے لیے پیچھے سے بیماری کی آواز آ رہی ہے اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مسلمان جنوں